واقعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم سامعین ذی وقار، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 42 اور اسی طرح ہم نے تلاوت کیا ہے 46 آیت تک، اور اس میں کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے کہ مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہ ارشاد فرمانے کے بعد وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ جو تم حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو یہ نہیں ہے کہ تم انجانے میں ایسا کرتے ہو، بلکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور صحیح ادا کیا کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم حکم کرتے ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر یہ بھاری نہیں۔ اور وہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یہ یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اے اولاد یعقوب بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ میں نے تم کو فضیلت دی تھی سارے جہان والوں پر، اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص، اور کوئی شخص کسی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ یہاں تک ان آیات کا خلاصہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں سمجھنے والی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں تو بیان کر چکا ہوں۔ یہاں پہ حق اور باطل کی تلبیس کیا ہے، حق کو باطل کے ساتھ ملانا کیا ہے، ایک بات، اور اقامت صلاۃ کیا ہے، ایتاء زکوٰۃ کیا ہے،
رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع یہ کیا چیز ہے، یہ بھی میں سرسری آپ کو بتا چکا ہوا ہوں. اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو وہ نصیحتیں کرتے ہو جن کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے. اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا کیا کرتے ہو، حکم دیتے ہو کہ نیکی کرو. وتنسون انفسکم، حالانکہ اس نیکی کا ایک ذرہ برابر بھی اثر تمہاری اپنی ذات پہ نہیں ہوتا. یہ بیان کیا گیا. اور وانتم تتلون الکتاب، یہ ساری چیزیں اللہ ایک جملہ بیان کرنے کے بعد پھر ارشاد فرماتا ہے. جیسے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. یعنی یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ جو تمہارے علم میں پہلی بار لائی جا رہی ہے، بلکہ انتم تعلمون، تم جانتے ہو یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تمہیں، مگر تمہارے نفس اس کا انکار کر رہے ہیں. دوسرا جملہ اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور رکوع مع الراکعین، یہ کہنے کے بعد پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اتامرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ اس پہ عمل نہیں کرتے. اور یہ بات بھی قرآن کہہ رہا ہے وانتم تتلون الکتاب، اور تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تلاوت بھی تم روز کرتے ہو اور جانتے بھی ہو یہ سب کچھ، اس کے باوجود تمہارا علم تمہیں عمل کی صالحیت کی طرف متوجہ نہیں کرتا. یہ بیان کیا جا رہا ہے. اور افلا تعقلون، تمہاری عقلیں مفلوج ہو گئی ہے، عقل نہیں رکھتے. اور پھر ارشاد فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر صلاۃ، یہ بیان ہوا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو. تو صبر سے یہاں مراد روزہ بھی ہے. صبر سے کیا مراد ہے؟ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہے بدی سے رک جانا. روزے کو کیوں روزہ کہتے ہیں کہ برائی سے انسان کیا کرتا ہے؟ الامساک، رک جاؤ. تو فرمایا تم بالصبر، صبر سے مدد مانگو یعنی بدی سے رک جاؤ. والصلاۃ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک کر عجز و نیاز اور خشوع و خضوع اختیار کرو. تو پہلے بدی سے رکنے سے تمہارے اندر ایک نور پیدا ہو جائے گا. جب بدی سے رکو گے تو تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے گا؟ ایک نور. اور جب پھر اقامت صلاۃ کرو گے، نماز کی ادائیگی کرو گے، تو پہلی شے ہے امر نہی عن المنکر اور دوسرا ہے امر بالمعروف. یعنی پہلے بدی سے رک جاؤ اور پھر نیکی کی طرف رغبت ہو جائے تمہاری اور راغب ہو جاؤ، اس کو صلاۃ کہا گیا. اب اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ کام دونوں ہے مشکل. نیکی بدی سے رک جانا اور نیکی کی طرف جانا یہ ہے مشکل کام ہے. یہ ہے کیا؟ طبیعت انسانی عام اس کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے، یہ مشکل کام ہے. مگر پروردگار پھر بڑا پیارا جملہ استعمال فرما کے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو وہ لوگ جو اندھے ہیں ان کے لیے تو یہ مشکل ہے، مگر فإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، مگر جو لوگ میری بارگاہ میں میری کبریائی کو تسلیم کر کے عاجزی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور پھر ارشاد بڑا جملہ خوبصورت ارشاد فرمایا اگلا اور بڑا پیارا جملہ، الذی یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یہ ملاقو ربہم، جن کو یہ امید ہے کہ اس دنیا سے ہم منتقل ہو کر اگلی دنیا میں اپنے رب سے ملیں گے، تو ان کو رب سے ملنے کی خوشی اور مسرت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے ان کے جسم بھی چاقو چوبند ہو گئے، ان کی روحیں بھی توانا اور خوبصورت ہو گئی. اور فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کو یقین ہے کہ وہ لوٹ کر پھر ایک بار عزت والے مقام پہ چلے جائیں گے. اب یہ اس کا ایک ترجمہ تھا، خلاصہ اس کا. اب ہم گفتگو کرتے ہیں اس چیز سے کہ جس کو قرآن مقدس نے تفصیلاً بیان کیا. اب اس میں سے ہم کچھ چیزیں لیتے ہیں اور ان چیزوں کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں. تو ہم نے دو چیزیں بیان کی تھی کہ بنی اسرائیل پہ پروردگار عالم نے بہت بڑے انعامات کیے. اب ان کی ذلت کا سبب کیا بن گیا پھر؟ یعنی انعامات سے ان کو عالمین پر فضیلت مل گئی